عقیدت سے یہ ہاتھ جوڑ کے التماس ہے کہ ایک سب بنا لے، آپ کے درمیان سے تبرکات عزا گزارے جائیں گے۔ سب سے پہلے جو شبیہ آپ کے درمیان لائی جا رہی ہے وہ سیاہ پرچم ہے۔ عزیزو، جب یہ قافلہ شام سے رہا ہو کے چلا تو ہر محمل پہ یہ سیاہ پرچم نصب تھا، تاکہ جب یہ جہاں سے گزرے تو لوگ دیکھے تو خود بخود یہ سمجھ جائے کہ یہ سوگواروں کا قافلہ آ رہا ہے، یہ کوک جلیماؤں کا قافلہ آ رہا ہے، یہ ان اسیروں کا قافلہ آ رہا ہے کہ جن کا سب کچھ کربلا میں لٹ گیا۔ ہاں عزیزو، آپ کے درمیان سے جو سب سے پہلی شبی گزاری جائے گی وہ سیاہ پرچم ہوگا۔ بس ایک ہی بات میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ بڑے ہی ادب کے ساتھ ان تبرکات کی زیارت کرنا، کوشش کرنا کہ آج کی رات تمہارے چہروں پہ مسکراہٹ نہ آئے، اس لیے کہ آپ امام کا غم منانے کے لیے آئے ہیں، آپ اس کا چہلم منانے کے لیے آئے ہیں جس کا لاشا کربلا کی سرزمین پہ بے غسل و کفن پڑا رہا۔ ہاں عزیزو، آمادہ ہو جائیے، اب آپ کے درمیان وہ شبی لائی جا رہی ہے جسے سیاہ پرچم کہتے ہیں۔ عزیزان، بڑے ہی ادب کے ساتھ ان تبرکات عزا کو بوسہ دیجئے گا، اس لیے کہ اب جو شبی ہیں آپ کے درمیان سے گزریں گی تو یہ سوچ کے بوسہ دیجئے گا کہ اللہ جانے کہ ہم نے انہیں اگلے سال بوسہ دینا نصیب ہو یا نہ ہو۔ ہاں عزیزان، بڑے ہی ادب کے ساتھ زندان سے جو قافلہ شہکار ہوا، ساری اناریوں پہ تھا پرچم سیاہ لگا، عابد کی اور زینب مزتن عزاداران مظلوم کربلا، آپ نے سیاہ پرچم کی زیارت کی ہے۔ اب جو شبی آپ کے درمیان سے گزاری جائے گی، عزیزان بڑے ہی احترام سے بوسہ دیجئے گا۔ ابھی آپ نے خطیب اہل بیت وسیم اصغر صاحب قبلہ سے مصائب کیے ہیں، سنے ہیں، بس ایک فقرہ کہتا ہوں اور اس کے بعد آپ کے درمیان سے ام البنین کے چاند کی شبی گزاری جائے گی۔ عزیزان، بعد شہادت کربلا مدینے میں جب کوئی بھی مدینے کی عورت آ کر کے بی بی ام البنین سے پوچھتی تھی، اے بی بی کیا آپ کا عباس مارا گیا؟ تو بی بی تڑپ کے کہتی تھی، نہیں میرا عباس نہیں مارا گیا۔ تو فوراً وہ بی بیاں کہتی تھی، اے بی بی پھر زینب کے سر سے ردہ کیسے چھینی گئی؟ اے بی بی زینب کے بازوؤں میں رسن کیسے باندھی گئی؟ ہاں عزیزان، جیسے ہی یہ فکرے شہزادے ام البنین کے کانوں میں آتے تھے ویسے ہی کہتی تھی، ہاں جب میں بھی سنتی ہوں نا کہ زینب کے سر سے ردہ چھینی گئی، جب میں بھی سنتی ہوں کہ زینب کے بازوؤں میں رسن باندھی گئی، جب میں بھی سنتی ہوں کہ سکینہ کے رخسار پہ تماچے لگے، جب میں بھی سنتی ہوں کہ خیام حسینی میں آگ لگے، تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ میرا عباس مارا گیا۔ ہاں عزیزو، ارباب مقاتل لکھتے ہیں نا کہ جب روز عاشوراء یہ علم آ رہا تھا تو ایک بچی تھی جو قیام کے در پہ کھڑی تھی اور کھڑی ہو کے مسکرا کے کہتی تھی، اے بچو اب رب سے دعا کرو، اس لیے میرا امو پانی لے کے آ رہا ہے۔ لیکن عزیزو، جب علم قریب آیا تو سکینہ نے عجب منظر دیکھا کہ علم آیا ہے، علمدار نہیں آیا۔ بابا سے لپٹ گئی، اے بابا میرا چچا عباس کہاں رہ گیا؟ اے بابا کیا میرا چچا عباس نہیں آئے گا؟
اے بابا جائے نا چچا کو بلا کے لے آئے. اے بابا سکینہ وعدہ کرتی ہے اب چچا سے پانی نہیں مانگے گی. عزیزوں کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ واقعہ کربلا کے بعد کبھی سکینہ بی بی نے پانی مانگا ہو. عزیزوں لیجیے آپ کے سامنے یہ علم ہے, بڑے ہی ادب سے خیمہ کا چلا تیرے ستم لگا جو ہی مشکی گچھ پہ گیا بازو کٹا دلیر کا سیور کو دی صدا زانوں پہ شہ کے آن کے غازی کی قضا دیکھا علم جو ہاتھ میں شہ کے تڑپ گئی لگتا تھا ایسے ہائے سکینہ گزر گئی. مقتل کی زمین پہ تھا جس کے لیے تاریخ کہتی ہے نا نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا بلکہ تیروں پہ معلق تھا. عزیزوں ارے یہ ملعون نکلا آقا کے پشت اقدس آقا کے سینہ اقدس پہ سوار ہوا اور سوار ہو کر کے ایک خنجر بغل سے نکالتا ہے اور امام کے سینے پہ خنجر سے وار کرتا ہے اور وار کرتا جاتا تھا. میرا مولا کہتا تھا اے سنان اور روزے بحشر میرے نانا کو کیا منہ دکھائے گا جزاکم ربکم خیر الجزا. عزیزو ارباب مقاتل لکھتے ہیں نا یہ تنہا کا حسین کی شہادت نہیں ہے, گود میں 14ویں شہزادی فاطمہ زہرا کے میرا مولا ہے. عزیزو بڑے ہی احترام سے اب شبیہوں کی زیارت کریے گا. آپ کے درمیان سے وہ شبیہ لائی جا رہی ہے آقا حسین ابن علی کی شبیہ. جس نے لاش پہ لاشیں اٹھائے ہیں نہ جانے کتنے تیر بھی جسموں پہ کھائے ہیں ایک دن میں کتنے رنج مصیبت اٹھائے ہیں مرنے کے بعد ہائے کفن تک نہ پائے ہیں. جانے رسول فاطمہ زہرا کے چین کا تابوت اٹھ رہا ہے وہ بے کس حسین کا. ہائے غریب حسین ہائے غریب حسین ہائے غریب حسین ہائے غریب حسین. آخری شبیہ تبرکات عذاب کی فہرست کی آخری نشانی اب آپ کے درمیان سے گزاری جائے گی. عزیزو امام مقتل کی زمین پہ ہے. ایک روایت کہتی ہے نا کہ سنان نے امام کے سینے پہ خنجر سے حملہ کیا. اس کے بعد 2 روایتیں, ایک روایت میں یہ ہے کہ سنان ابن انس اور ایک روایت ہے شمر ابن ذوالجوشن امام کے سینہ پہ سوار ہو گیا. عزیزو اللہ جانے لیکن آقا نے ایک جملہ کہا تھا اے سنان میرے سینے سے اتر جا, اگر یہ منظر سکینہ نے دیکھ لیا تو وہ دم گھٹ جائے گا, سکینہ مر جائے گی. سنان اس لیے کہ میری بچی میرے سینے پہ سوتی تھی. جب میں اپنی بچی سے رخصت ہوا تو میں نے یہی کہا تھا اے سکینہ آج سے ترتیب بدل جائے گی, تم اما رباب کے سینے پہ سوگی, بھیا اصغر میرے سینے پہ سوئے گا. عزیزو دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے. تاریخ نے لکھا نا سیدہ کی گود میں چکیوں کا پالا ہوا حسین ہے. شمر ابن ذوالجوشن
جوشن نامی ملعون آگے بڑھا. عزیزو ایک ملعون ہے جس کا نام ہے ہلال ابن نافع. یہ کہتا ہے کہ مجھ سے عمر سعد نے کہا کہ جاؤ اور حسین کے سر کو جسم سے علیحدہ کر دو, الگ کر دو. ہلال ابن نافع کہتا ہے کہ میں نہیں گیا اس لیے کہ میں نے حسین کے چہرے پہ آثار نبوت نمودار دیکھے, میں پیچھے ہٹ گیا اس لیے کہ میری جرأت نہ ہوئی. شمر ملعون آگے بڑھا, سینے پہ سوار ہوا, کندہ خنجر سے وار ہوا. 12 ضربوں میں آقا کے سر و تن کی جدائی ہوئی. ہاں عزیزو ایک روایت کہتی ہے کہ یہ جب حسین مقتل کی زمین پہ تھے تب یہ سوار واپس آیا. ایک روایت کہتی ہے کہ جب سر و تن میں جدائی ہوئی تو امام کا یہ اسب باوفا امام کے خون کو اپنے بالوں سے رنگین کر کے وہاں سے چلا ہے. عمر سعد نے آواز دی, اے لوگو جاؤ جاؤ اس سواری کو قید کر کے لاؤ, اس لیے یہ وہ سواری ہے جو رسول خدا کی سواری ہوا کرتی تھی. عزیزو لوگ آگے بڑھے, زلجنا نے وار کیا, 40 لعین فی النار ہوئے. تاریخ کہتی ہے کہ ایک بار عمر سعد نے آواز دی, راستہ چھوڑ دو, دیکھو تو یہ کیا کرتا ہے. عزیزو امام کے خون کو اپنی پیشانی پہ بلے ہوئے جب یہ زلجنا خیمگاہ حسینی کے قریب آیا تو سب سے پہلے کنیز باہر آئی. ارے زلجنا کو خالی دیکھا, زین خالی دیکھی, زین ڈلی ہوئی دیکھی, تڑپ کے کہتی ہے اے زلجنا تیرا سوار کہاں رہ گیا. عزیزو سننا تھا کہ 4 سال کی بچی خیمے سے باہر آئی, زلجنا کے صبح کو پکڑ کے کہتی ہے اے میرے بابا کے زلجنا, میں کہتی تھی نا بابا کو مقتل میں نہ لے کے جا, صبح سے جو بھی گیا وہ واپس نہیں آیا. لو عزیزو وہ سواری آپ کے درمیان. شہر کو چھوڑ کے آنا ہے زلجنا, رنجے ہم کا صدا پر زلجنا, اپنات سے سکینہ کے رکھتا ہے زلجنا, غم شہر خدا کے تڑپتا ہے زلجنا. پوچھا سکینہ بیوی نے بابا کو کیا کیا, والا کو کیا کیا, اے زلجنا, اے زلجنا.